بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آتے ہیں پانچویں دلیل کی طرف۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ زبیر لذی صاحب نقل کرتے ہیں، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو یعنی رمضان میں رات کے وقت 11 رکعتیں پڑھائے۔ تو سامعین یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل پیش کر رہے ہیں، لیکن یہاں اس کے متعلق ہمارا پہلا جواب یہی ہے، پہلا جواب ہمارا یہ ہے کہ سامعین صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے افعال کے بارے میں اہل حدیث حضرات کی رائے کیا ہے، ذرا وہ ملاحظہ فرمائیں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ صحابہ کے بارے میں یہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ انہی کے اکابر میں سے ایک عالم ہیں قاضی شوبانی صاحب، یہ ذرا حوالہ ملاحظہ فرمائے، لکھتے ہیں کہ افعال الصحابۃ واقوالہم لا حجت فیہا، کہ صحابہ کرام کے افعال اور ان کے اقوال حجت نہیں ہیں۔ ایسے ہی سامنے ان کے ایک اور عالم آپ یہ عبارت ملاحظہ فرمائیں، یہ لکھتے ہیں حافظ محمد گوندلوی صاحب کہ تابعین کے اقوال بلکہ صحابہ کے اقوال بھی اختلافی امور میں حجت نہیں ہوتے۔ سامعین یہ اس سے بڑھ کر بھی ان حضرات کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو خلیفہ راشد بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو معاذ اللہ بدعت کہتے ہیں، اور بدعت بھی گمراہی والی بدعت، بدعت ضلالہ کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ یہ حوالہ اس پر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ امیر یہ لکھتے ہیں کہ عرفت ان عمر هو الذي جعل جماعة على معين وسماها بدعة، واما قوله نعم البدعة فليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة، کہ تم نے جان لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو ایک مقرر کردہ امام کے ساتھ جماعت کی صورت دی اور اس کا نام بدعت رکھا۔ آپ کا یہ قول کہ یہ اچھی بدعت ہے تو بدعت کوئی بھی قابل تعریف نہیں بلکہ ہر بدعت گمراہی ہے، بل کل بدعت ضلالہ، بلکہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو دیکھیے سامعین یہ امیر یمانی جو ہے وہ حضرت عمر کے اس فعل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی بدعت ضلالہ کہہ رہے ہیں، گمراہی والی بدعت کہہ رہے ہیں۔ تو جب ان حضرات کے نزدیک صحابہ کے اقوال، صحابہ کے افعال حجت نہیں ہے تو ان سے دلیل یہ کیوں پکڑنا ہے؟ ان سے دلیل پکڑنا ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب سامعین اس حدیث کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں، ذرا یہ عبارت ان کی ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان الاغلب عندی فی 11 رکعۃ الوہم، کہ میرے نزدیک غالب گمان یہ ہے کہ امام مالک کا قول 11 رکعت وہم ہے۔ پھر آگے سامعین یہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر سے ان کے عہد میں 20 رکعت تراویح کے متعدد روایات بھی انہوں نے نقل کی ہیں۔ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ يَشْهَدُ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ ب11 ركعة وهم وغلط وأن الصحيح 23 و21 ركعة، کہ یہ سب روایات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ 11 رکعت والی روایت محض وہم اور غلط ہے، اور صحیح روایت وہی ہے جن میں 23 اور 21 رکعت کا ذکر ہے۔ تو سامعین یہ دیکھیے علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اس 11 کے لفظ کو وہم فرماتے ہیں جو امام مالک نے یہ نقل کیا ہے۔ اس پر آپ ایک اہل حدیث عالم ارشاد الحق اصری صاحب کی عبارت ذرا ملاحظہ فرمائیے، دیکھ سکتے ہیں آپ، وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں ایسی غلطیوں سے امام مالک، سفیان ثوری، شعبہ، یحییٰ بن سعید ایسے حفاظ و اسبات بھی محفوظ نہ رہ سکے تو وہ آخر انسان ہی ہیں اور خطا و نسیان انسان کے خمیر میں ہے۔ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہم سے کون محفوظ رہا ہے؟ تو علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس میں وہم ہوا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، کیونکہ اور روایات جو ہے ملتی ہیں وہ 23 اور 21 رکعات کی ملتی ہیں، اور خود اہل حدیث عالم یہ مانتے ہیں کہ بھائی انسان سے وہم یعنی محدثین سے وہم اور غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ وہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے۔ فی الحال میں ان 2 جوابات پر اکتفا کرتا ہوں سامعین۔ اب آگے آتے ہیں ان کی ایک اور دلیل کی طرف، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دلیل نمبر 6 صاحب بن یزید سے، کہ صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ کرام عمر بن خطاب کے زمانے میں 11 رکعت پڑھتے تھے۔ سامعین یہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے اس حدیث کا، حدیث نمبر 6 کا، یہ یعنی سنن سعید بن منصور سے بحوالہ امام جلال الدین سیوطی کے، یہ 6 نمبر پہ۔ اس کے متعلق میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جو سنن سعید بن منصور ہے اس کا مطبوعہ نامکمل نسخہ جو موجود ہے اس کے اندر تو یہ حدیث نہیں ہے،
اس کے اندر یہ حدیث نہیں ہے، جو نامکمل مطبوعہ نسخہ موجود ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہمارے علم کے مطابق اس کا مکمل مطبوعہ نسخہ کہیں بھی موجود نہیں ہے، کہیں بھی۔ اور جب اس طرح کا معاملہ ہو، یعنی اب جب مطبوعہ نسخہ موجود نہیں ہے تو پھر انہوں نے حوالہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دیا ہے کہ جی وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اور اہل حدیث حضرات کا اصول اس بارے میں کیا ہے کہ ایک ایسی کتاب کہ جس کا مکمل مطبوعہ نسخہ دنیا کے اندر موجود ہی نہ ہو اور پھر اس کے علاوہ کوئی اور محدث اس کا حوالہ دے تو یہ خود اس روایت کو قبول نہیں کرتے۔ اس پر آپ یہ ذرا حوالہ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک بہت بڑے محدث جب اس طرح کا حوالہ دیتے ہیں تو یہ ان کی بات کو قبول نہیں کرتے۔ یہ حافظ زبیر رضی صاحب لکھتے ہیں کہ احمد بن منی کی اصل کتاب کہیں بھی نہیں ملی اور بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وفات کے صدیوں بعد پیدا ہوا تھا۔ تو یہ علامہ شہاب الدین کی بات کو اس لیے نہیں مانتے کہ جی جو ہے نا احمد بن منی کی جو نسخہ ہے وہ نہیں ملتا، اس وجہ سے وہ جو دوسرے محدث ہیں جو نقل کرتے ہیں وہ بعد کے یعنی صدیوں بعد پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے وہ یعنی سنن سعید بن منصور جو یعنی جن کی کتاب ہے اس محدث کے کافی بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو اہل حدیث حضرات کے اصول کے مطابق یہ حدیث جو ہے وہ نہیں مانی جائے۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا جواب یہ ہے سامعین کہ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ہمارے دلائل کے اندر دیکھ چکے ہیں سنن کبریٰ بہقی کے حوالے سے کہ ان سے 20 رکعت تراویح ثابت ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم 20 رکعت تراویح حضرت عمر کے دور میں پڑھتے تھے، تو یہ خود ان کا عمل اس روایت کے خلاف ہے۔ سامعین اب آتے ہیں ان کی جو ہے وہ 7ویں دلیل کی طرف، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ زبیر صاحب نے نقل کی ہے، یہ لکھتے ہیں کہ بے شک عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری پر جمع کیا، بس دونوں 11 رکعت پڑھاتے تھے۔ تو سامعین اس حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت نہیں کہ انہوں نے جو 11 رکعت پڑھائی وہ حضرت عمر کے حکم سے پڑھائی۔ جب اس طرح کی بات ہے تو اس کے متعلق خود حافظ زبیر رضی صاحب کیا لکھتے ہیں، ذرا آپ ان کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں حافظ زبیر رضی صاحب کہ ان دونوں روایتوں کا تعلق خلیفہ راشد کے حکم یا عمل کے ساتھ قطعا نہیں ہے۔ ان دونوں روایتوں کا تعلق خلیفہ راشد کے حکم یا عمل کے ساتھ قطعا نہیں ہے۔ ابن ابی زیب کی روایت تو فاروقی حکم سے یکسر خالی ہے، لہذا موضوع سے خارج ہے۔ یعنی حافظ زبیر علیہ صاحب کے بقول کہ اگر حضرت عمر کا حکم نہیں ہوگا تو وہ روایت کیا ہے، موضوع سے ہی خارج ہے۔ یہ حافظ صاحب کی عبارت ہے۔ اور دوسری بات علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں پہلے بھی اپنے دلائل میں نقل کر چکا ہوں، وہ دوبارہ آپ ایک دفعہ سن لیجئے سامعین، کیا لکھتے ہیں وہ دیکھ لیجئے کہ قد ثبت ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس 20 رکعۃ فی رمضان ویوتر بثلاث فرق کثیر من العلماء ان ذلك هو السنۃ لان اقام بین المہاجرین والانصار ولم ينکروا منکر کہ تحقیق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ابی بن کعب نے لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھائی اور جو ہے 3 رکعت وتر پڑھائی، اور بہت سارے علماء اسی کو سنت کہتے ہیں، اسی لیے کہ مہاجرین اور انصار میں سے کسی نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا۔ تو سامعین علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس بات کو مان رہے ہیں کہ بھائی ابی بن کعب نے تو لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، اور ایسا ہی آپ کے سامنے پچھلے دلائل میں ہم نے یہ بات رکھ چکے تھے کہ ابی بن کعب سے 20 رکعت تراویح ہی پڑھانا ثابت ہے، تو خود ان کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے۔ تو سامعین یہ 2 جواب فی الحال میں ان پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے آپ حضرات کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔